بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اصلاح معاشرہ ود ملک نسیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے لیے وقت نکالتے ہیں اور میرے اس پروگرام کو سنتے ہیں اور آگے تک پھیلاتے ہیں۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری نئی نسل ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے۔ یہ نیک ہوں گے، یہ اعلیٰ اقدار کے مالک ہوں گے، یہ دین سے منسلک ہوں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وقت اتنی سپیڈ سے گزر رہا ہے کہ کسی کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے بچوں کی طرف یا اپنے گھر کی طرف یا اپنے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کی طرف دیکھ سکے۔ ہر کوئی اتنا مشغول ہے، اتنا بزی ہے کہ اس کے پاس اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتا آ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے، جو کہ ہمارے لیے کسی بھی صورت موزوں نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس اقدار تھے، ان کے پاس تہذیب و تمدن کا ایک نسخہ تھا جس سے وہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مہذب اور معتبر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے تھے، اپنے آپ کو درست رکھتے تھے، اپنی زبان کو، اپنی نظر کو، اپنے بیان کو وہ اس حد تک محتاط طریقے سے استعمال کرتے تھے کہ آنے والا ہر کوئی ان کو معتبر سمجھتا تھا۔ لیکن یہاں اب اس ماحول میں اتنا بڑا چینج آ گیا ہے کہ ہر کوئی وہ جو زبان طراز ہے، جو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے بازی میں ماہر ہے، اور جو کوئی بددیانتی میں ماہر ہے، کسی کو چکمہ دینے میں ماہر ہے، اس کو ہوشیار چلاک سمجھا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی تیز ہے اور بہت ہی ہوشیار ہے، اس کا دماغ بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ یقین کیجئے یہ انسان کے معتبر ہونے کے منافی ہے۔ معتبر وہی سمجھا جاتا ہے جو عزت اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سامنے والے کو اور اپنے آپ کو عزت کے معاملے میں تول کر اس سے بات کرے، اس سے معاملہ کرے، اس سے لین دین کرے۔ ابھی کسی کو دھوکہ دینا ہر کسی کو آتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک ہی انسان ہے جو وہ دھوکہ دے سکتا ہے، دوسرا بھی دے سکتا ہے۔ ہر آدمی اختیار رکھتا ہے، اتنا ذہن تو رکھتا ہے، لیکن جو معتبر لوگ ہوتے ہیں وہ ہر دو پیچ سمجھتے ہوئے اور ہر دو پیچ ان کو بخوبی آتا بھی ہو تب بھی وہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو معتبر بنانے کے لیے ایک ریزنیبل راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بالکل اسلامی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی صورت میں بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم غلط بیانی کریں، بے روی کا شکار ہوں اور اپنے لیے آخرت کے لیے عذاب
خریدیں۔ لہذا آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں ہم ان چیزوں کو یکسر ہی بدل دیا، ہم لوگوں نے اس چیز کو یکسر ہی بدل دیا کہ ہم کاروبار میں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم سدھر سکیں۔ لہذا میری درخواست یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سیدھی راہ اپنائیں اور سیدھے چلیں، لین دین کے معاملے میں سیدھے چلیں، زبان کے معاملے میں سیدھے چلیں، جو طے کرتے ہیں اس کے مطابق ہی معاملہ کریں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آج کے ماحول میں جو ہمیں جو جن چیزوں کا سامنا ہے، جن چیزوں کا ہمیں اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہے اسلام کے خلاف غیر مسلم یلغار، کہ ہم مسلمان کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان سچا اور پکا ہے اور اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہے تو ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ لہذا انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ ہے فحاشی کا۔ وہ آپ دیکھیں ٹی وی کے اوپر، وہ آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر، وہ آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر، اور یہ چیزیں آج کے دور میں سب سے سستی ہیں۔ حالانکہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ سستی ہیں، کیونکہ ان کو پروڈیوس کرنے والا ایک غیر مسلم ہے، اور وہ اپنی صنعت کو اس طرح پھیلا رہا ہے کہ سستے داموں بیچ کر، زیادہ تعداد میں بیچ کر زیادہ منافع بھی حاصل کر رہا ہے، اور دوسری بات وہ مسلمان کو کمزور کر رہا ہے۔ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ان کی نسلوں کو، وہ مسلمان ایمان والوں کی نسلوں کو تباہ کرے، ہم سے چھینے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو ہم سے چھینے، اور چھیننے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں ان کو رنگیں، اپنے ماحول پر ان کو چلنے کے لیے ترغیب دیں، اور وہ ترغیب اس طریقے سے دی جا رہی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ رہے۔ آپ دیکھیں ٹی وی پر جو ڈرامے چلتے ہیں، یا یوٹیوب پر جو چینل چلتے ہیں، جو پروگرام آتے ہیں، آپ کسی بھی الٹی سیدھی جگہ پہ ہاتھ لگا دیں، وہاں سے آپ کو فحاشی اور گندا کلچر ملے گا، جس سے ہماری نسل جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے دیکھنے میں ان کا جسم اور وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور وہ موبائل میں اپنا کوئی نہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری کسی بھی بات کے اوپر ان کو سنائی بھی دے تب بھی وہ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل اور دماغ میں وہ بات اترتی ہی نہیں، وہ گردن ہلا رہے ہوتے ہیں، نہ تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ ہی وہ ہماری طرف ہماری بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کو سوچتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ان کے لیے اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری نسلیں تباہی کی طرف گامزن ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جو مغرب میں ہے، اور مغرب کی تعلیم میں اسلام کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں۔ کسی اسلامی رکن یعنی کلمے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، انسانوں کے ساتھ انسانوں کے مسلمان ہونے پر جو چیزیں فرض ہوتی ہیں، کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں۔ جب وہ پڑھے گا نہیں تو وہ اسلام کے قریب کیسے آئے گا؟ وہ ہمارا بچہ کس طرح رہے گا؟ ہمارے بچوں کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور وہ چھیننے والی جو قوتیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں کہ انہوں نے ہمارے گھر گھر میں ایک ایسی ٹیکنالوجی بھیج دی ہے جس کی وجہ سے ہماری نسلیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ٹوٹلی طور پر فحاشی نہیں ہے، اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں۔ اگر ہم ان کو حاصل کریں، اس میں سے ہم با مقصد اسلامی کلچر
اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس میں موجود ہے. ہم اسلام کی طرف راغب مزید زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا استعمال جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہمارے استعمال میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مغرب کی تہذیب ہے. جو ہم نہیں کر رہے وہ اسلامی کلچر ہے، اسلامی ماحول ہے، یا اسلامی لٹریچر ہیں جن کو ہم پڑھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں. ہماری تو صرف توجہ ہوتی ہے کہ ہم انجوائے کریں اور یعنی خوش رہیں، اور جو ہمارے ماحول کو برگندہ کر رہی ہیں چیزیں ان کی طرف ہی ہم راغب ہیں، ان کی طرف ہی ہماری توجہ ہے. لہٰذا ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ان کو روکنا ہوگا، اور روکنے کے لیے یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف توجہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں، ہم اپنے ارد گرد کے دوستوں کی طرف توجہ کریں. میرے بھائیوں، اپنا اپنا فرض پورا کریں. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ ایک دور میں ایک بستی کو تباہ و برباد کیا گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان میں ایک ایماندار ایسا تھا کہ وہ ہل چلاتا تھا، اور ہل جو ہے جس طرف اذان ہوتی تھی دونوں طرف اس نے مسلے اور دونوں طرف اس نے وضو کے لیے لوٹے میں پانی رکھا ہوا تھا. جب وہ ہل چلاتا ہوا جس بھی کونے کی طرف پہنچتا تھا، جس کنارے پہ پہنچتا تھا، وہاں پہ اذان ہوتی تھی تو وہ ہل کو چلانا بند کر دیتا تھا اور وہ نماز پڑھتا تھا. یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پوچھا ایک بار کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں. تو اس شخص نے، وہ اتنا اللہ کا بندہ پرہیزگار تھا کہ اس نے کہا کہ یا تو آپ ہو سکتے ہیں یا میں ہو سکتا ہوں. نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں، اور کہیں بھی نہیں ہے. ہم دونوں میں سے کوئی جبرائیل ہے. تو اتنی عبادت کرنے والا انسان جب اس بستی میں اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو پلٹ دو، تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ وہاں پہ آپ کا ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار بندہ بھی ہے، اس کا کیا کریں؟ فرمایا اس کو سب سے نیچے رکھیں. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ. فرمایا وہ خود صرف اپنے لیے محنت کرتا ہے، اپنے مجھے راضی کرنے کے لیے دین کے اوپر خود صرف عمل پر ہے. وہ لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، وہ لوگوں کو نہیں بتاتا، وہ لوگوں کو میری تبلیغ نہیں کرتا. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کو کسی کے بھلے کے لیے آپ جس چیز کا علم رکھتے ہیں جو ہمارے دین میں ہے، جو اسلام میں ہے، اس کے لیے آپ اپنی کوشش ضرور کریں، اپنی آواز ضرور بلند کریں. یہ آپ کا فریضہ ہے، اسلامی بھی اور معاشرتی طور پر بھی. آپ معاشرے کا ایک عضو ہیں، اور اپنے اس معاشرے کا عضو ہونے کا ثبوت کس طرح دے سکتے ہیں؟ جو عضو نہ ہلے، نہ چلے، نہ وہ کسی کام آئے، وہ ایسے پڑا رہے، تو وہ تو مردہ ہوتا ہے. مردے کا عضو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ حرکت نہیں کرتا، بلکہ اس کو آپ کسی طرف موڑنا بھی چاہیں تو نہیں مڑتا. میرے بھائیوں، ہم زندہ ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم مسلمان ہیں. کیوں ہم بیکار عضو کی طرح پڑے ہیں؟ کیوں ہم نہیں آواز اٹھاتے؟ کیوں ہم کوشش نہیں کرتے اس طرف؟ دیکھ لیں جتنی مرضی نمازیں اور روزے، زکوٰۃ، حج ادا کر لیں، لیکن اگر آپ دوسرے کسی کو اچھی بات نہیں بتاتے، دین کی طرف نہیں لے کے آتے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچاتے، تو وہ اس برگزیدہ بندے کا حال میں نے جو بیان کیا ہے وہ یاد رکھیں. وہ سب سے نیچے اس کو رکھا گیا، اور بستی کے سب سے نیچے وہی شخص تھا جو بہت زیادہ پرہیزگار تھا. اس کا قصور کیا تھا کہ وہ دوسروں کو نہیں ترغیب دیتا تھا، اور دوسروں کو یہ چیز بتاتا نہیں تھا، صرف خود ہی لگا ہوا تھا. اس لیے ہم جتنے بھی مرضی اچھے کام کریں، لیکن اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی دوسروں تک تبلیغ نہیں کرتے، ان تک پیغام نہیں پہنچاتے، برے کاموں سے روکنے کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کرتے، تو ہمارا معاملہ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. لیکن میں درخواست کرتا ہوں اپنی آواز کو بلند کریں،
اس معاشرے کی تشکیل کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے پاکستان کی سربلندی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پسند آئے تو جناب اس کو سبسکرائب کرنا، دوسروں تک پھیلانا، شیئر کرنا۔ میں آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں، آپ نے وقت نکالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔